السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے جس کے اندر ہم چند چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ تو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم ان کے چند کارناموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث میں اپنے وقت کے امام تھے۔ انہی کے زمانے میں معتزلہ نامی فرقے نے ایک بڑا فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، چنانچہ اس نے اپنے اس عقیدے سے خلیفہ وقت مامون، معتصم اور واسق کو بھی متاثر کر رکھا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس وقت اس فتنے سے باخبر تھے۔ انہوں نے سخت مخالفت کی اور فرمایا کہ قرآن غیر مخلوق یعنی کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور کوڑے اتنے لگائے کہ جسم چھلنی ہو گیا۔ اس کے باوجود حق بات سے پیچھے نہ ہٹے، چنانچہ آپ جرت اور ہمت اور حق پر رہنے کی وجہ سے فرقہ معتزلہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک بڑے فتنے سے نجات عطا فرمائی۔ آپ کی وفات 77 سال کی عمر میں جمعے کے دن 12 ربیع الاول 241 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 130 آدمی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے اندر تھے۔ 3.5 سیر آٹے کی روٹی پکائی گئی اور بکری ذبح کی گئی، اس کی کلیجی بھونی گئی۔ کلیجی میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی بوٹی پہنچی، اور بکری کا جو گوشت تھا وہ 2 بڑے برتنوں کے اندر بھر دیا گیا۔ ہم لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں کہ میت کا قرض اس کے مال سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وصیت سے پہلے ادا کروایا، حالانکہ تم لوگ قرآن کریم میں وصیت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو۔ تو حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراثت میں سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں کہ جب رنج اور غم انسان کو ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ دوزخ سے ہر اس مومن شخص کو نکال لو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی سرگوشی یعنی کہ ایسا خفیہ مشورہ صرف شیطان کی طرف سے ہے جو کہ مسلمانوں کو رنج میں مبتلا کر دے، اور وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان تو نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کریں گے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی کہ ہم تمہیں تمہاری ساری کرتوتوں کا بتائیں گے کہ تم نے کیا 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 ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے تمہیں دکھانے کے لیے انگور کا ایک گچھا لینا چاہا تو میرے اور اس گوشے کے درمیان میں آڑ کر دی گئی۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انگور کا دانہ کتنا بڑا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑے ڈول کے برابر۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرما اسمت سرما ہے، جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے۔ نمبر 10، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازے کے پیچھے جانا۔ نمبر 3، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا۔ نمبر 4، کمزور کی اعانت کرنا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کرنا۔ نمبر 6، اسلام کو پھیلانا۔ نمبر 7، قسم کو پورا کرنا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔